بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ موضوع سن کر آپ کو عجیب سا لگا ہوگا، لیکن یہ موضوع ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ سے لیا ہے۔ وہ آیت کریمہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی یہی بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ عام طور پہ یہ تو آپ نے سنا ہوگا، اے کافرو ایمان لے آؤ، اے مشرکو ایمان لے آؤ، اے منافقو ایمان لے آؤ۔ لیکن اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اب ایسا کیوں فرمایا گیا؟ اس سے پتہ چلا صرف زبانی کلمہ پڑھ لینے سے اور زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے سے کوئی بندہ سچا مسلمان نہیں بن جاتا، کمزوریوں کے ساتھ مسلمان بن جاتا ہے۔ کلمہ شریف پڑھ لیا، مسلمان تو بن گیا، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ایک کمزور سا مسلمان، ایک ضعیف سا مسلمان، ایک برائے نام مسلمان وہ بن گیا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن دل کی گہرائیوں تک وہ کلمہ عمل کے ساتھ نہیں اتر سکا۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل تھی پڑھدا کوئی ہو۔ دل سے جو کلمہ ہے مطلب عمل کے ساتھ، ویسے تو جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے ظاہر دل سے ہی پڑھتا ہے، لیکن عملی کوتاہیوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے، بے عملیوں کی وجہ سے، مثلا ایک بندہ نے کلمہ پڑھ لیا لیکن نماز کبھی نہیں پڑھی، برائے نام سا مسلمان ہے، آخری درجے پر کنارے پر کھڑا ہے، ایک دھکا لگے تو کفر میں جا گرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یعنی اسی طرح کلمہ پڑھ لیا لیکن زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا، کلمہ پڑھ لیا لیکن زندگی میں امیر ہونے کے باوجود کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کلمہ پڑھ لیا طاقت کے باوجود حج بیت اللہ نہیں کیا، کلمہ پڑھ لیا قرآن و سنت پر کما حق ہو عمل نہیں کیا، تو ایسا بندہ مسلمان تو ہے، ہم اس کے اسلام کا اور ایمان کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن برائے نام سا مسلمان ہے۔ اسی وجہ سے ایسے ہی مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، انسان بن جاؤ، صحیح مسلمان بن جاؤ، صحیح مومن بن جاؤ۔ ایمان لانے کے بعد بھی تمہیں ابھی ایمان لانے کی ضرورت ہے، یعنی عمل کی، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، پھر کہیں جا کے صحیح مسلمان بنو گے۔ اس وجہ سے ہمیں صرف کلمہ پڑھ لینے پر خوش نہیں ہو جانا چاہیے، بس میں نے کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ قرآن پاک نے جہاں بھی ذکر کیا ہے ایمان اور عمل صالح کا اکٹھا ہی ذکر کیا ہے، جیسے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عام طور پر عمل صالح کا، نیک اعمال کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا ایمان بھی ضروری ہے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال بھی ضروری ہیں، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی صرف کلمہ پڑھ لیا اور بس۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ صبر، دلیری، خودداری، حق پرستی اب کہاں، رکھ لیا اچھا سا ایک نام اور مسلمان ہو گئے۔ ایک اچھا سا نام رکھا اور مسلمان ہو گئے۔ غلام اللہ نام ہے، غلام اللہ، اللہ کی کبھی بات نہیں مانی۔ نام ہے غلام محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کبھی عمل نہیں کیا۔ نام ہے غلام رسول، لیکن رسول کی کبھی اطاعت نہیں کی۔ رکھ لیا اچھا سا ایک نام اور مسلمان ہو گئے۔ اچھا سا ایک نام رکھ لیا اور اس کے بعد سمجھے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے اور میرا اچھا سا ایک نام مسلمان ہے، اور شناختی کارڈ پہ بھی تقریباً میں مسلمان ہوں۔ تو شناختی کارڈ کپڑے میں تو نہیں چلے گا، یہ تو نادرہ اور اس سے متعلقہ اداروں میں چلتا ہے۔ پاکستان میں دنیا میں کام چلانے کے لیے اور فیکٹریوں میں یا دیگر جگہوں پہ ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے شناختی کارڈ کا مسلمان ہونا کافی نہیں۔ شناختی کارڈ پہ مسلمان لکھوا دیا، ہم سمجھے کہ بھائی بالکل ہی ہم اللہ اور اس کے رسول کے معیار کے مسلمان بن گئے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شناختی کارڈ صرف مسلمان نہ بنے، شناختی کارڈ بھی بنے، کیونکہ دنیا کے کام بھی حل کرنے ہیں،
لیکن قرآن و سنت کے مسلمان بنے. ایک شناختی کارڈ مسلمان بن کے بس بیٹھ جانا. قرآن و سنت کے مسلمان جو قرآن پر عمل کرے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرے, ایسے مسلمان بننا ضروری ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اے ایمان والو ایمان لے آؤ کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمیں اپنے ایمان کے حوالے سے سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے اور اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اور جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے, ایمان لے آتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے رتبے بڑھا دیتا ہے. پارہ نمبر 5 کی آخری آیت ہے اور حوالہ بھی میں دے دیتا ہوں. پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 147. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو اور اگر تم ایمانداری سے کام لو. اللہ تعالیٰ تو قدردان اور جاننے والا ہے. کتنی حوصلہ دلانے والی آیت ہے. قرآن پاک میں بہت ہی بندوں کا حوصلہ بڑھانے والی آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. اللہ کو کیا فائدہ تمہیں عذاب دینے کا, اللہ کو کیا فائدہ تمہیں جہنم میں ڈالنے کا, اللہ کو کیا فائدہ تمہیں عذاب قبر میں مبتلا کرنے کا, اللہ کو کیا فائدہ تمہیں قیامت کے دن ذلیل و رسوا کرنے کا. اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. یہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے, خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے معاملات کا خمیازہ بھگتو گے, ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے ہم گنہگار بندوں کے لیے. ورنہ اللہ تعالیٰ سیدھا بھی فرما دیتا تو ماننا پڑتا, لیکن اپنے بندوں سے شفقت اور محبت کا معاملہ فرماتے ہی وہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا بشرطے کہ تم 2 کام کر لو. ان شکرتم, اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ, وآمنتم, اور تم صحیح ایماندار بندے بن جاؤ. اگر تم صحیح ایماندار اور شکر گزار بن جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. دیکھیں کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے, کتنی حوصلے والی بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے سے فرمائی ہے کہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر. اللہ نہیں دینا چاہتا تمہیں عذاب, اللہ بچانا چاہتا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں جلیں, اللہ نہیں چاہتا میرے بندے ذلیل و رسوا ہوں. اللہ تو ہماری عزت چاہتا ہے. لیکن ایک بندہ خود پاؤں پہ کلہاڑی مارنے پر تل جائے تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پھر قانون ہے, اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ جو یہ کام کریں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو یہ کام کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. تو 2 کام, اللہ کا شکر ایمان تو ہم پہلے لے آئے, اب شکر گزار بندہ بننے کی ضرورت ہے. اور شکر گزار کب بنے گا؟ جب قرآن و حدیث پر عمل کرے گا, تب صحیح شکر گزار بنے گا. ورنہ ہم اسی درجے میں چلے جائیں گے اے ایمان والو ایمان لے آؤ. ایمان تو لے آئے, ہمارا ایمان کیسا, اس کا معیار کیا ہے وہ آپ دیکھ لیتے ہیں. ہمارے ایمان کا معیار یہ کہ اذان ہو رہی ہو, گھر سے باہر نہیں نکلتے نماز پڑھنے کے لیے, ٹی وی پہ لگے ہوئے ہیں, فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں, یہ ایمان کا معیار ہے ہمارا. اذان ہو رہی ہے, اپنے کام کاج چل رہے ہیں, نماز کی کوئی پابندی جو ہے فکر نہیں, کوئی پابندی نہیں, جی چاہے تو پڑھ لیا, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. اسلامی حکومت نہیں ہے, حکمران بھی بے دین ہے جو دین پر چلتے نہیں. اب دیکھیں جس طرح پاکستان ہے, پاکستان ایک برائے نام اسلامی ملک ہے, برائے نام ایک نام رکھا پاکستان, پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. اب یہاں کتنے پاک کام ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے, کتنے غلط کام ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے. صرف ایک نام رکھ دیا ہے, نام رکھنے سے کوئی اسلامی ملک نہیں بن جاتا. ایک مسلمان ملک ہے, اسلام کے نام پر بنا ہے, کلمے کے نام پہ بڑا ہے. صحیح مسلمان ملک جب بنے گا, صحیح اسلامی ملک جب بنے گا, جب اللہ کے قرآن کو نافذ کرے گا اور پیارے نبی کے فرمان کو نافذ کرے گا, اور ججوں کے سامنے یہ 1900 جو ہے پتہ نہیں کتنے سن کا پچھلا قانون جو انگریزوں کا دور کا قانون ہے وہ نہیں رکھا ہوگا, اللہ کا قرآن رکھا ہوگا. جج قرآن سے دیکھ کے فیصلہ کرے گا اور پیارے نبی کا فرمان رکھا ہوگا, اسے دیکھ کر فیصلہ کرے گا. ہمارے ججوں کا تو یہ حال ہے, نہ قرآن ان کے سامنے ہوتا ہے, نہ حدیث ان کے سامنے ہوتی ہے, اور اللہ معاف فرمائے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں وہی قانون کی گھسی پٹی کتاب اپنے سامنے رکھ کر, اور فیصلے بھی کرتے ہیں انگریزی میں جو قوم کو سمجھ میں نہیں آئے, قوم کو بیچاری کو ترجمے کر کر کے سمجھنے پڑتے ہیں. یار یہ فیصلہ کیا کر دیا ہے, یہ ہمارا حال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. تو یہ آخری بات سماعت کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور تم ایماندار بندے بن جاؤ. آخری بات ارشاد فرمائی وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے, جاننے والا ہے. کس چیز کا قدردان ہے اللہ تعالیٰ؟ یعنی تمہارے ایمان کا قدردان ہے. تمہارے ایمان کا مول کہتے ہیں مول پا دیتا ہے, تمہارے ایمان کا جو ہے وہ قیمت ادا کر دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. قدردان ہے.
ایسے نہیں کہ ایماندار اور بے ایمان اکٹھے ہو جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہارے ایمان کی قدردانی کا اللہ تعالیٰ حق ادا کر دے گا، ایمان والے بنے تو صحیح۔ کل قیامت کے دن دیکھنا پھر ایمان والے کس طرح پروٹوکول کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور سارے منہ دیکھ رہے ہوں گے۔ جو بے نمازیوں کو کمزور سمجھ رہے تھے، یا جو نماز پڑھنے والوں کو کمزور سمجھ رہے تھے، تو وہ بے نمازی جو ان پر تانا کستے تھے، وہ جب ان کی حالت دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے کیسے قدردانی کی۔ اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے، تمہارے ایمان کا بھی قدردان ہے اور تمہاری شکر گزاری کا بھی قدردان ہے۔ اور آخری جو لفظ اللہ نے اپنی شان میں فرمایا، علیمہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کون صحیح ایمانداری سے کام لے رہا ہے، اور کون صحیح شکر گزاری سے کام لے رہا ہے، اور کون اوپر سے ہی سارے کام چلا رہا ہے، دل سے وہ اللہ تعالیٰ پر نہ صحیح ایمان لاتا ہے اور نہ نیک اعمال کرتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے سامنے اپنی تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں، میں ایسا میں ویسا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اشتہارات میں لمبے لمبے نام لکھنے کی ضرورت نہیں، اپنی تعریفیں خود کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو پتہ۔ علیمہ، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کو کیا بتانا ہے؟ اس لیے لوگ بلا وجہ ہی اپنی تعریفیں اللہ معاف فرمائے کرتے رہتے ہیں اور اپنی تعریفوں سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اپنی تعریف سے خوش ہونا جہالت ہے۔ تعریف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، بس یہ کہ ہم صحیح ایماندار بندے بن جائیں اور شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ پر کہ اے ایمان والو، ایمان لے آؤ، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔